فی شان حبیبہ و اخیہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ گل ساری ساری اچھی کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، پھر بلند آواز نہ کو سبحان اللہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے امام، میرے دین، میرا ایمان، حضور امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت الرحمن، آپ رضی اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اے ڈٹ لینی یار اچھی کو سبحان اللہ۔ بیٹھے ہوئے سرکار دے غلام تے ذکر سرکار دا ہوئے تو پھر بولن نہ غلام لگ دے نہیں، اچھی کو سبحان اللہ۔ بڑے نو بہتی ہمت کرنی چاہیے، بچے زیادہ کرن دے، اچھی کو سبحان اللہ۔ امام پاک فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آئے ہائے کو سبحان اللہ۔ مزے کی بات یہ آج ہم اکٹھے ہوئے، وہ بھی نہ ہوتے اگر سرکار نہ ہوتے، وہ نہ سبحان اللہ، سرکار نہ ہوتے تو وہ بھی نہ ہوتے جن کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے۔ علی پاک ہیں تو کن کے صدقے سے؟ سرکار کے صدقے سے۔ صدیق پاک ہیں تو کس کے صدقے سے؟ سرکار کے صدقے سے۔ کائنات میں کوئی بھی ہستی جس کا جو بھی مقام ہے، جس کو جو بھی مرتبہ ملا ہے، جو بھی شان ملی ہے، اس سب کی سب مقامات کا ان کو ملنے کا سبب صرف ایک ذات ہے، وہ میرے حضور کی ذات ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے، یہ حضور کے نعلین شریفین کے مبارک ذروں سے مس ہو کر خیرات اللہ نے کائنات کو بانٹا۔ کونا سبحان اللہ۔ گل کے دی ہوئی سرکار دی، گل کے دی ہوئی سرکار دی۔ سرکار نہ ہوتا تو کوئی رب کو پہچانتا؟ بولو نا یار سبحان اللہ۔ ہاں اچھی کو سبحان اللہ۔ بیان چیئے پر تھوڑی دیر کرنا، جڑے بھائی ادھر بیٹھے تسی بھی اگے اگے تشریف لے ہو، اخلاق اور فرما لو، جڑے ادھر بیٹھے تسی بھی اگے تشریف لے ہو، تنوی دا فائدہ داسدا تے اچھی کو سبحان اللہ۔ ان جنہیں اس طرح کیتا نا، اخلاق پر کیتا، اللہ پاک نے انہوں قریب قریب ہو کے بیٹھے، اللہ پاک نے اسے 100 شہید کا ثواب دیا ہے۔ گو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ میرے اصحاب کی سنت بھی میری سنت ہے۔ گو سبحان اللہ۔ اور قریب قریب ہو کر بیٹھنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ اور سائیوں نے فرمایا صحابی کا نجوم اقتدیتو اہتدیتو، ارے سنو جس نے میرے ایک بھی صحابی کی، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، چاہے وہ عمر فاروق ہو، چاہے وہ عثمان غنی ہو، چاہے وہ میرے علی ہوں، میں جس کسی کی بھی کسی نے اقتدا کر لی، اگرچہ معاویہ پاک کی کیوں نہیں ہے، فرمایا وہ ہدایت پا گیا۔ اچھی کوئی ڈیٹی لینی میں تنہوں سنا، تسی آپ کہہ دیا کروں گے تو ایک باری کہنا پیا کروں، میں تنہوں نہیں تو دوجی باری تو پھر کوانا ہی کوانا، کیونکہ میری بھی یہ الحمدللہ اچھی عادت ہے۔ کو سبحان اللہ۔ کیونکہ میں اپنے لیے جیسا چاہتا ہوں ویسے ہی آپ کے لیے بھی چاہتا ہوں۔ مومن وہ ہے جو اپنے لیے جیسا چاہتا ہے دوسرے مومن کے لیے بھی ویسا ہی چاہتا ہے۔ تو میں تو نہیں یہ چاہنا کوئی بندہ کہندا ہوتے الحمدللہ میں 2 3 دن واری سبحان اللہ کہنا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو سرکار کے عشق میں گم ہو کر بندے کے رقص کرتے ہوئے زبان سے سبحان اللہ نکلے، بے حساب بخشش کا ثواب بندے کی بے حساب بخشش کا ثواب۔ تو پتروں مولا کائنات کو بھی جتنی مقامات تھی، آج مولا علی پاک کو مولا کوئی نہ کہتا اگر میرے نبی نے مولا نہ کہا ہوتا، اگر میری سرکار نے مولا نہ کہا ہوتا۔ اچھی کو یار سبحان اللہ۔ تو سرکار کی شان کے کیا کہنے، حضور کی شان کو مقام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ان کی شان کو کوئی کیا بیان کرے گا، ان کی شان کو کوئی کیا بیان کرے گا کہ جن کا امتی ہونے کے لیے ہر نبی ترستا رہا۔ پھر جب سرکار جلوہ گر ہوئے تو رب نے ان کی پیاس کو بجھایا۔ پھر ان کی شان کے کیا کہنے کہ حضرت عیسیٰ پاک سے پوچھا گیا نا، جب آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت پاک نے وہ بھی نبی
پیغام بھیجا ہے یحییٰ پاک نے بھی، کیا تم آخری نبی ہو؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دکھا رہے ہو، کیا آخری نبی تم ہو؟ فرمایا اللہ اللہ کو سبحان اللہ، فرمایا آپ نے لیٹر پیغام بھیجا بندے کے ذریعے؟ میں نہیں پیارے بھائی، اے میرے خالہ زاد بھائی، اے اللہ کے نبی پیارے، اے پیارے یحییٰ، میں آخری نبی نہیں ہوں۔ تو آپ نے پھر بابا پیغام بھیجا کہ تم آپ پھر اتنے بڑے معجزے دکھا رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آخری نبی نہیں ہوں، بلکہ میں تو بتلانا چاہتا ہوں، تیار ہو جو کہ جب کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے، کہ جب کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے تو اس کے پہلے ایک سائرن بجایا جاتا ہے، اس کے پہلے ایک اطلاع کے لیے اعلان کے طور پر منادی کی جاتی ہے، اس کے آگے ایک منادی بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ اعلان کرتا جائے کہ لوگوں سمجھ لو ابھی کوئی بڑا آنے والا ہے۔ تو میں تو ایک منادی کی طرح اس چیخ، اس پکار کی طرح آ کر لوگوں کو دکھا رہا ہوں، تیار ہو جاؤ کہ اب وہ آنے والا ہے جس کے نالین کے صدقے اور تصدق میں اللہ نے کائنات کو بنایا، جس کے صدقے سے کائنات کو بنایا ہے، اور ان کی شان تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ خدا کی قسم میں عیسیٰ پاک یہ سمجھتا ہوں، اگر مجھے ان کی مبارک نالین کا تسمہ شریف باندھنے کا موقع مل جائے یا کھولنے کا موقع مل جائے، جب یہ موقع ملے گا اس دن میں سمجھوں گا کہ آج میری شان کی معراج ہو گئی۔ میرے کو سبحان اللہ سمجھ لگی گال ساری؟ سرکار دی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تائیوں تے اللہ پاک نے پڑھے سلم یاہتی نظیرو کا فی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہید و سرا جان۔ کہنا سبحان اللہ، گل ہے ہی ساری سرکار دی خدا دی قسم، اور بات مولا کائنات کی، کہنا سبحان اللہ۔ تو جس کو مولا کائنات کا ذکر نہیں آتا اسے چاہیے وہ مر جائے، کہنا سبحان اللہ۔ کہ گل پکی ہے، جسے مولا کائنات کا ذکر نہیں آتا، مسلمان سنی ہونا تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہے۔ کون ہے یار سبحان اللہ، کون ہے سبحان اللہ۔ اب مجھ پر لاکھ فتوے لگتے ہیں تو لگے مجھے کسی کے فتوے کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ میرے وارث خود مدینے کے تاجدار ہیں۔ ہم نے دین، خدا کی قسم ہم نے دین چنے دے کر نہیں سیکھا، الحمدللہ ہم نے سرکار کا کرم پایا، ہمیں دین سرکار نے سکھایا، آپ کی اہل بیت و صحاب نے سکھایا ہے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ ہاں ہمیں الحمدللہ ہم کتابوں والے نہیں جنابوں والے ہیں، گو سبحان اللہ۔ کتاب کی بات اور ہوتی ہے، جناب کی بات اور ہوتی ہے، کون ہے یار سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ، پھر کو سبحان اللہ۔ خدا کی قسم بندہ 10 سال کیا 20 سال کیا 50 سال بھی پڑھتا رہے، زندگی گزر جائے، وہ بندے کو کتابیں پڑھ کے مقام نہیں ملتا جو کسی فقیر کی صحبت میں رہ کر ان کی خدمت کرتے ایک نظر میں مل جاتا۔ کون ہے سبحان اللہ۔ امام حاکم پاک کو جو مقام ملا تھا پھر وہ کس کو ملا تھا؟ کون ہے سبحان اللہ، آئے ہائے، پھر کو سبحان اللہ۔ حضور سیدی حافظ جمال الدین علیہ رحمہ کو جو مقام ملا تھا وہ کیسے ملا تھا؟ حضرت سیدنا میرے آقا و مولا وہ بادشاہوں کے بادشاہ میاں میرا بیک علیہ رحمہ کو جو مقام ملا تھا وہ کس کی خدمت کے صدقے؟ فقط اپنے مرشد کی خدمت کی تو انہوں نے سینے سے لگایا، فرمایا جا بیکھا، آج تک تو ہم سے محبت کرتے ہیں پر سن لے، آج کے پہلے جو تھا وہ تھا، پر آج کے بعد لوگ خدا کا پتہ تجھ سے کیا کریں گے، تجھے یہ مقام دیا ہے۔ بس ایک باری سینے نہ لایا تو نگاہ فرما۔ تو بات یہ ہے مولا کائنات کا ذکر، ان کے ذکر کے کیا کہنے خدا کی قسم، حضور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادتم، کون ہے یار سو؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ، کون ہے سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبحان اللہ ذکر علی
याकुनु ज़ुनूब कमा ताकुनुल नारुल हतबा। फरमाया सुनो, अली का जिक्र भी इबादत, अली को देखना भी इबादत, अली की फिक्र की भी इबादत, अली को सोचना भी इबादत, अली की मोहब्बत भी इबादत। और सुन लो, अली का जिक्र किया करो, बार बार किया करो, ज्यादा से ज्यादा किया करो, इसलिए कि जो अली का जिक्र करता है, अली का जिक्र गुनाहों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सुभान अल्लाह, फिर को सुभान अल्लाह, फिर को सुभान अल्लाह। वो अली है, कौन है? सुभान अल्लाह। जिक्र अली इबादत, दीदे अली इबादत। क्या मर्तबा है अली का, क्या शान है अली की। और पीर मेरे अली फरमाते हैं मेरे नबी है मेरे अली है, मेरे नबी है मेरे अली, मेरे अली है मेरे नबी। लहमू का लहमी, जिस्मू का जिस्मी, फर्क नहीं मां बहन पिया। सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी गल की। और पीर मेरे अली शाह साहब का मरतबा तुहानू सुनावां तो ताड़ियां अखां दंग हो जाण। को सुभान अल्लाह। तो किबला अल्लाह दी कसम तुसां भी ये तो पहला नहीं सुनिया ना। को सुभान अल्लाह। ते गल सारी सरकार दी है। ते ज़ाहिर साहब गल सुनो गौर ना, पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जो शेर का तर्जुमा तो आपको बाद में समझाता हूँ। को सुभान अल्लाह। पर पहले शेर लिखने वाले दी शान ते तुहानू दस दी है ना। को सुभान अल्लाह। मैं किसी मौलवी की बात नहीं बता रहा, किसी मुहक्किक की बात नहीं बता रहा, किसी मुहद्दिस की बात नहीं बता रहा, ये उसकी बात बता रहा हूं जो ठोकर लगाए तो मुहक्किक पैदा होते हैं, जो निगाह उठाए तो मुजद्दिद पैदा होते हैं। और यार एडे टिल्ले नहीं ऊंची को सुभान अल्लाह। हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब, हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो जात हैं जिनको हुजूर ने खुद आके फरमाया तू मेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। ऊंची कौन है यार? सुभान अल्लाह। और खुदा की कसम जात भाई, आखिरी वक्त में हुजूर पीर मेरे अली शाह साहब, ये आप लोगों को शायद समझ बात ना आए लेकिन ये किबला समझ सकते हैं। अल्लाह पाक इनका इल्म और बढ़ाए, इनकी फहम और फरासत में अल्लाह बरकत अता फरमाए, इनके बातन और कुलूब और अज़हान को मुनव्वर और रोशन फरमाए, अपनी अपने यार की मार्फत नसीब फरमाए। खुदा की ज़ात की कसम इनके इकबाल को और इनके इश्क को अल्लाह बुलंद फरमाए, बरकत अता फरमाए। पर बात सुनो, आप पर अल्लाह की कसम आखिरी वक्त ऐसा आ गया कि आप हुजूर की ज़ात पाक में इतने फना हो गए कि आपके जिस्म का साया खत्म हो गया। एक गल कसम बा खुदा, आपके जिस्म अक़दस का साया खत्म हो गया। क्यों? वो फना फिर रसूल हो गए। कौन? सुभान अल्लाह। तो ये मिसाल ज़ात भाई हमने आपको वो डेरे पर दी थी कि जब एक पानी का भोल हो ना, भोल, एक पानी की सुराही हो, एक पानी का कोसा हो, उसको अगर समंदर में डाल दिया जाए तो फिर वो कोसा नहीं रह जाता। सुभान सुभान अल्लाह। फिर वो कोसा नहीं रह जाता, फिर वो समुंदर ही रह जाता है। इतने फना हो गए कि आपका साया नहीं रहा। जब फिर इतने फना हो गए ना, आज वाबी कंजर ते बकवास करते ने कि सरकार दा साया, उस ते परेशान ने। मैं कहा पुत्रा जरा इश्क रसूल पा के हजूर दी जात च फना हो जाए, साया ते ओदा भी नहीं रहंदा। और खुदा की कसम आपको बात बताता हूँ, आपने तो आखिरी वक्त में पाया। गौसे पाक जब पैदा हुए थे तब से साया नहीं था। को ये पुत्रों गल लिखी हुई ना दगामा तो मेरा प्यो कोई नहीं। को सुभान अल्लाह। कौन? सुभान अल्लाह। कौन? सुभान अल्लाह। अब खुद सोचो, जिस अली के अदना गुलामों का आलम ये हो, वो अली कितना बड़ा होगा। को सुभान अल्लाह। कौन? सुभान अल्लाह। जिस अली के अदना गुलामों का मकाम। और पीर मेरे अली शाह साहब जब बाहर ना निकले हैं ना तो लोगों ने समझा अली लोग हैं। एक फकीर रहमतुल्लाह ताला दुर्वेश बुजुर्गों से किसी ने अर्ज की, हुजूर आप तो अब बाहर ही नहीं निकलते, कभी देखा ही नहीं है, आप भी तो बड़े हलील हो गए हैं, लगता बीमार बड़े आओ। नहीं, तुम किसी और बात को समझ नहीं पा रहे, तुम हकीकत में भूले हुए हो। हकीकत बात यह है, वो ज़ात मुस्तफ़ा में फना इतने हो गए, अब उनका साया ही नहीं रहा। इसलिए बाहर नहीं आते कि जब कोई साया ना देखे तो कहीं फितने में मुब्तला ना हो जाए। बोला सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं मेरे अली है मेरे नबी, मेरे नबी है मेरे अली,
لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا. کون ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب پتہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں سنو، اس کا مطلب یہ ہے جس نے علی کا نام لیا اس نے مصطفیٰ کا نام لیا. او جی دیکھو یار سبحان اللہ. ادھر والے بولے نہیں، یہ بھی بولو سبحان اللہ. اس بات کو سمجھو. اب جو مولا کائنات کے ذکر سے جن کے پیٹ میں اور جن کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، جن کے پیٹ میں کول پڑ جاتے ہیں، ذکر علی سن کے جن کی ماں کا پتہ چل جاتا ہے. سبحان اللہ. پترا ذکر علی تے خوشی اونی ہوندی ہے جڑی ماں نے انہوں پاک بازی نے جمیا ہوئے. جس کی ماں نے جگہ جگہ پر منہ مارا ہو، اس گندی نسل کے بچے کو ذکر علی سے خوشی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. تو یہ بات سن لو، ذکر صدیق بھی اسی بندے کو پچتا ہے، ماں بھی اسی کی نیک ہوگی جسے صدیق کا ذکر سن کر خوشی ہوگی. جسے سیدنا صدیق کے پل کے یہ تو بات اور بھی بہت بڑی ہے نا، وہ تو ان سے بھی افضل ہے حضرت امیر معاویہ کو. سبحان اللہ. سچی گال کہنے لگا خدا دی قسم کتاباں ڈھونڈو گے تو تانوں لبوں گی کوئی نہیں، بڑھ کے چھان ماروں گے، پر کسی فقیر دے سینے نہ لگوں گے تو تانوں پہلے دین ہی دس دوں گا. کو سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، جو شخص ان کو کافر کے، اللہ کی ذات کی قسم گالیاں بکے. یہ بات یاد رکھ لو، خطا اتھے بھی ہوئی ہے. سمجھ لگی ہے نا گالی؟ گال ساری سرکار دی ہے. سمجھ لگی؟ اور جنہیں مولانا روم شہنشاہ فقراء، بادشاہ صوفیاء، ایسے متصوف ہستی کہ صوفیاء جن سے تصوف سیکھیں، صوفیوں کے شہنشاہ، وہ کہتے ہیں امت کے خالو ہیں. سبحان اللہ. اب سنو پر پیر میر علی شاہ صاحب کیا سمجھا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں علی پاک وہ ہیں کہ جن کا مرتبہ یہ ہے کہ سرکار نے سمجھا دیا کہ جس نے علی کا نام لیا اس نے مصطفیٰ کا نام لیا، جس نے علی کا ذکر کیا اس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، جس نے علی کو دیکھ لیا اس نے مجھ نبی کو دیکھ لیا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، جس نے علی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اس نے مجھ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں. لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن بیا. اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے کیا کہنے، حضور نے مخاطب فرمایا میں علی سنو، میں علی خدا کی قسم سرکار کا فرمان ہے. کو سبحان اللہ. میں لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے بتا دیا میں علی جو تیری زندگی میں یا جو تیری حیات ظاہری میں یا تیری حیات ظاہری کے بعد تجھ سے محبت رکھے گا، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. علی کے محب کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. بس سن لو، جو تجھ سے محبت رکھے تیری حیات ظاہری میں یا حیات ظاہری کے بعد پھر وہ فوت ہو تو اللہ اسے ایمان پر موت دیتا ہے. اور جو تیری محبت میں مرے، قبر ہو یا حشر، وہ میزان ہو یا پل صراط، اللہ اسے ہر معاملے میں ہی جو تیری محبت میں مرے اپنی ایمان اور امان میں رکھتا ہے، اپنی سلامتی میں رکھتا ہے. وہاں اگر بچنا چاہتے ہو نا کہ جہنم تیرے پاس نہ آئے، قبر میں ملائکہ تجھ سے امتحان سختی سے نہ آنے، فرمایا تم چاہتے ہو کہ حشر کا دن تیرے لیے آگ جھپکنے کی تیزی سے پہلے سکون بن کے گزر جائے، تیرے لیے یوم محشر یوم عید ہو، پھر تیرے دل میں میری علی کی محبت اور تائید ہو. کون سبحان اللہ. تو جس نے رکھی اسی لیے تو پھر فرید فرید ہو. جنہوں نے ان کے نام جپے ہیں انہی کو تو انہوں نے مہرے لگائی ہیں. اور میرے آقا حضور علیہ السلام سرکار کی جانے جانا آقا حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ مولا کائنات کی شان کو کیا یہ کیڑے مکوڑے، یہ کالے رنگ کے، یہ پیٹنے والے، یہ چگل کیا بیان کر سکتے ہیں. کو سبحان اللہ. آج ساڑھے بندے دا حال کوئی نہیں، اللہ دی قسمیں یقین منو ہر پاس ہی. کل میں ایک بندہ ملے، میں دعوت دیتی، وہ جی اسی تے سارے انہوں منن آلیاں. میں کہ سارے تو مراد ساری ہستیاں نہیں ہیں، سارے گندیاں چنگیاں نو. سبحان اللہ. سمجھ لگی نا گل؟ تو یہ بات اپنی رشتہ داریوں کو بھول جاؤ، علی والے بنو. کو سبحان اللہ. جب ایمان کی بات آ جائے پھر رشتہ داریوں کو بھول جاؤ.
خدا کی قسم. چلو اس طرف تو میں آؤں گا, میں آپ کو پہلے سمجھا دوں سائیوں کی شان کو. سبحان اللہ. پہلے ان کا جشن تو منائے ہیں نا, جن کا جشن منانا میرے حضور کیا سنت ہے. کو سبحان اللہ. آج تو مولوی یہ بھی کہتے ہیں, ہم سنی ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ جشن مولا علی منانا اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. میں کہا چگلے پتر تیرے گھر جمے دے دا جشن مناویں, تے جڑا رب دے گھر وچ پیدا ہویا ہوئے او دا جشن کیوں نہ مناویں. کون ہے یار؟ سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم, کائنات کے اندر اللہ پاک نے یہ مقام کسی ہستی کو حضور کے غلاموں میں نہیں عطا کیا کہ جب آئے ہوں تو تب بھی خدا کے گھر میں, جب گئے ہوں تو تب بھی خدا کے گھر میں. کون ہے؟ سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. اور علامہ صاحب نے یہ مسئلہ پڑھا ہے, نور الایمان. کون ہے؟ سبحان اللہ. خدا کی قسم میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں گا. سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. آپ اس بات کو کبھی سمجھ نہیں سکتے کہ مولا کائنات کے مقام کی حد کیا ہے. کو سبحان اللہ. بس وہ حد جس کو سرکار نے لگا دی. کون ہے؟ سبحان اللہ. جس کو حضور نے لگا دیا کہ ہاں علی کا مقام بڑا ہے, پر ابو بکر, عمر اور عثمان سے علی چھوٹے ہیں. کو سبحان اللہ. پھر ان کے بعد سب سے بڑے ہیں. کو سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے چچا کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں, اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کا ایک, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مولا کائنات کی شان اتنی ہے کہ علی پاک سے محبت رکھو, کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے, علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ ہو, جتنا مرضی گناہ گار ہو, پر اس کے دل میں میرے مولا علی کی محبت آ جائے تو اس کے سارے گناہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے. مولا علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ یہ کسی گناہ کو نقصان نہیں پہنچانے دیتی, اور مولا کائنات پاک کا بغض ایسا گناہ ہے کہ انسان کے پاس کائنات کی ہر نیکی ہو پر اس کے دل میں عداوت علی المرتضی ہو تو اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ ہی نہیں دے سکتی. کون ہے یار؟ سبحان اللہ. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پاک نے فرمایا علی المرتضی پاک کی محبت, سن لو وہ حدیث, میں خدا کی ذات کی قسم اگر کائنات میں جس زمین پر, اس دھرتی پر قدم رکھنے والے ہر انسان کے دل میں علی المرتضی کی محبت ہوتی تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ فرماتا. اٹھی دے کون ہے یار؟ سبحان اللہ. اور حسین انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماتے ایک دن میرا گزر ہوگا, آپ فرماتے ایک دن میرا چلنا ہوگا, علی پاک کے پیچھے ہیں بلال پاک. آپ فرماتے ایک دن مجھے سرکار مولا کائنات اور سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت نصیب ہوئی, آپ کے ساتھ سفر نصیب ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ان دونوں کے ساتھ, ان ہستیوں کے ساتھ میں بھی تھا. سرکار مولا مرتضیٰ تشریف لے جا رہے ہیں, پیچھے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں ہوں. آپ فرماتے ہیں ہم چلتے 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 راستے میں پہنچے تو راستے میں مولا کائنات سرکار مولا مرتضیٰ نے خربوزے خریدے. کو سبحان اللہ. اٹھی دے کو یار سبحان اللہ. استاد جی میری نظر تے ہن تہاڈے تے پیندی ذرا اوکھے کر کے تے تساں محبت والے بندے, تے پھر محبت والے بندے نال گل نہ کری تے چس باندھی نہیں. کو سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھ لو خدا کی قسم, جن کے دل میں محبت ہوتی ہے انہیں بات سنانے کا مزہ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں کون ہے؟ سبحان اللہ. آج تساں دسو ایک گلاں میں وابیاں چ کردا تے چس آندی ہی نہیں. پتہ کیوں؟ جنہاں کنجراں نوں قیمت ہی نہیں پتہ انہاں چ چس کیویں آوے. کو سبحان اللہ. ہاں ہیرے دی قدردان ہی جانتے ہیں نا جی. جو وہ سنار کو پتا ہوتا ہے نا سونے کی قدر کیا ہے, وہ انیاں نو کی پتا سونے دا. کون ہے؟ سبحان اللہ. گل ساری سرکار دی. اب تم بیٹھے ہو سنار سارے. کو سبحان اللہ. اور میں تمہیں بنا کر ہار پیش کر رہا ہوں سونے کے. کو سبحان اللہ. تو مزہ تے آپ ہی آنا. اجی کو پھر سارے سبحان اللہ. مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوتی ہے اللہ کی ذات کی قسم, اور جس کے دل میں نہیں ہے وہ روئے اپنی ماں کو. سبحان اللہ. یار سبحان اللہ.
روئے اپنی ماں کو. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ پاک فرماتے ہیں آپ جی سرکار مولا مشکل کشا پاک اور سرکار مولا حضرت سیدنا بلال حبشی پاک اور ہم حضرت سیدنا سرکار مولا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم السلام آپ جی تشریف لے جا رہے ہیں. آپ فرماتے جاتے جاتے سرکار مولا کائنات ایک خربوزے والوں کے پاس رکے. آپ جی نے خربوزے خریدے. پھر آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے, قیام فرمایا. ہم بھی پیچھے پیچھے بیٹھ کے آپ کے قریب بیٹھے. آپ نے خربوزہ کاٹا. اچھی کو یار سبحان. آپ نے خربوزہ کاٹا تو وہ خربوزہ جب آپ جی نے تناول فرمایا تو وہ پھیکا تھا. آپ نے فرمایا بلال اے انس ایک بات نہ بتاؤں تجھے, سبحان اللہ, تجھے ایک بات نہ بتاؤں جو مجھے میرے نبی نے بتائی ہے. آپ فرماتے ہم نے عرض کی حضور آپ جیسے چاہیں. آپ نے فرمایا پھر سنو خدا کی قسم میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ نے اے مولا اے میرے علی کو سبحان اللہ اے علی میرے رب نے اے علی میرے رب نے تمام بشروں انسانوں شجروں حجروں پر تیری محبت کو پیش کیا. پھر جس نے بھی تیری محبت کو اختیار کر لیا وہ شخص سعید ہو گیا, شریع ہو گیا, عظیم ہو گیا, طیب و طاہر ہو گیا. اور جس نے تیری محبت سے انکار کر دیا, تیری محبت سے اعراض کیا, میں رب نے اس کو پھیکا بھی کر دیا, پلید بھی کر دیا, شریر بھی کر دیا. کو سبحان آپ نے ایک گل فرمایا لگتا ہے اس خربوزے کو ہماری محبت نہیں تھی. کونا سبحان اللہ. تے استاد جی میں تے زندگی دا اصول بنا لے یہ خربوزہ پھیکا نکلے تو میں چاک کے ماردا کھوتے دے پترا اسا تینوں ویکھنا بھی نہیں تے چ مولا پاک دی محبت نہیں ہے. کو سبحان کونا سبحان اللہ. مزے کی بات دیکھو خربوزہ محبت نہ کرے تو وہ پھیکا پڑ جائے, سبحان اللہ, تو جو بندہ نہ کرے تو پھر وہ سبحان ہائے 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 کہنا سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے اب خربوزوں کو کون سا عقلیں تھی, سبحان اللہ, نہیں تو میں نے بندہ دہا دی عقل ہے. سبحان اللہ, پتھر کو عقل مند مانتے ہو, آپ کہو گے تو لوگ آپ کو نہیں مانیں گے. سبحان اللہ. پر یہ بات سمجھو اللہ پاک کو گوارا نہیں. اللہ نے فرمایا عقل پاواں نہیں دیتی پر اتنا تینوں میں دس دواں سن لے, اتنی میں سب نو لوگاں نو حرص بخشی ہے کہ علی سے بغض نہیں رکھنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا کائنات خدا کی قسم ہے جس کا چہرہ مولا کائنات کا ذکر سن کر کھل جائے سمجھ لو بندہ حلالی ہے. سمجھ لو بندہ حلالی ہے. تے جڑے وجن 12 پاواں ہوئے مفتی, پاواں ہوئے مولوی, پاواں ہوئے پیر, سمجھ لو حلالی کوئی نہیں بندہ حرامی ہے. سبحان اللہ. ہن تہاڈی اپنی مرضی, ہم تو اصحاب کے پیچھے ہیں. سبحان اللہ, کیونکہ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ صحابی پاک ہیں, سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں مؤمن اور منافق کی پہچان اس ذریعے سے کیا کرتے تھے, دیکھا کرتے تھے وہ علی پاک سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. سبحان اللہ, کون سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. آپ کی شان کے کیا کہنے, میں نے تو سب بن دیتا ہے. کو سبحان اللہ. دل تے بڑا کرتا لیکن ہن میں کی کراں, تو قبلہ نے مینوں فرما چھڈیا. دل تے کردا سی میں تانوں لمما لے کے جاواں. کو سبحان اللہ, لیکن مجبوری ہے کچھ. پھر گل ساری سرکار دی. چلو اج تھوڑا بہتا ٹائم اچا ہو گیا نا, تھوڑا بہتا ٹائم اتنے ہو گیا تو چودھریاں تو ڈری دا نہیں ہوندا. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ, جو علی والے ہوتے ہیں وہ چودھریوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں. کو سبحان اللہ. الحمدللہ ہم کسی چودھری کو جوتی کی نوک پر میں نہیں گنتے. کو سبحان اللہ. لیکن جو چودھری اپنا سر مولا علی کے قدموں میں رکھ دے, ہم اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. گل ساری سرکار بھی ہے. اور اللہ دی قسمیں سن لو, پڑھ دے رو لکھاں نمازاں, کروڑ نماز پڑھنا بندے کا ایک طرف, ایک بات سرکار کے عشق میں, ایک بار سرکار کے عشق میں مولا کائنات سے محبت کہہ کر, محبت رکھ کر, محبت میں مچل کر یا علی کہنا اس سے آگے لے جاتا ہے. سبحان اللہ, سچی گل کرنے خدا دی. تانوں مولویاں تو یہ گل نہ پتہ لگے سی. کون سبحان اللہ. تے جڑا یہ گل دسے وہ مولوی ہو نہیں سکدا. کو سبحان اللہ.
سمجھ لگی گال دی؟ سبحان اللہ. مولا مولا کرنا، مولا علی پاک کا، مولا سرکار مولا مرتضیٰ کا ذکر کرنے والا عام نہیں رہ جاتا. کون ہے سبحان اللہ؟ حضور نے فرمایا جنت تڑپتی ہے علی کے لیے. او سبحان اللہ. اور سرکار جانے جانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جب ہم معراج شریف کی رات گئے ہیں نا معراج شریف پر اللہ پاک سے ملاقات کے لیے، تو سن لو ہم نے کوئی آسمان پر ایسا فرشتہ نہیں دیکھا جو علی کی، جو ہم نے آسمان پر کوئی ایسا فرشتہ نہیں دیکھا جو علی کی ملاقات کا مشتاق نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا اسرائیل پاک سے ملاقات ہوئی، واقعہ لمبا تھا، میں تھوڑا تھوڑا شارٹ کردا، میں تنوں ایک واقعہ آپ دی طاقت دا سنانا چاہنا. سبحان اللہ. تو میں کہنا ہو تنوں سنا جاواں، پر یہ واقعہ شارٹ کر کے سن لو. صحیح پاک نے فرمایا ایسی فرمایا اسرائیل نو سلام تے انہیں جواب پیش کیتا تے جبریل پاک نے اسرائیل پاک نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. اچھی دے کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جبریل پاک نے اسرائیل پاک کو فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسرائیل پاک نے عرض کی میں یا سید الملائکہ خدا کی قسم ان کو میں کیسے نہ جانوں، اور ان کو کون نہیں جانتا. مجھے میرے خدا نے حکم فرمایا میں اسرائیل پوری کائنات میں جتنی بھی جاندار ہسیاں ہیں جو ذی روح ہیں جو جان رکھتے ہیں سب کی جانوں پر تجھے میں تیرا خدا اختیار دیتا ہوں. پر سن لو نہ تو میرے محبوب محمد پاک کی جان پر تجھے کوئی اختیار نہ اس کے غلام علی کی جان پر تجھے کوئی اختیار. کون ہے؟ سبحان اللہ. تو اس روایت پاک کی شرح قبلہ ملک صاحب میں نے پڑھی، ادھر نہیں پڑھی جدھر آج پڑھی، کہیں اور. پوچھا گیا کہ پھر ان کی روح کیسے قبض؟ فرمایا اللہ آپ اپنی شایان شان قبض فرمائے گا. سبحان اللہ. کون ہے پتروں پہ؟ سبحان اللہ. سمجھ لگی کہ علی المرتضیٰ کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ. کون ہے؟ سبحان اللہ. اور طاقت دے کیا کہنے کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی کو یار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ جی کی طاقت کے، آپ جی کی شان کے، مقام کے، مرتبے کے کیا کہنے. خیبر کا آئی ہے نا جب جنگ کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر وہ مرحب ذلیل آ گیا. ہائے 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 کو. سبحان اللہ. وہ جب سامنے ہے نا تو راوی لکھتے ہیں اس کو پچھلی رات خواب آیا تھا. سبحان اللہ. وہ اکیلا شخص 1000 بندے پر باری تھا. سبحان اللہ. 1000 بندے پر وہ ذلیل باری تھا. 1000 بندے سے اکیلا جنگ کرتا تھا تو جنگ ہارتا نہیں جیت آتا تھا. سبحان اللہ. تو ادھر علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آ گیا. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شیروں کے سامنے پدی بھی نہیں. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر وہ کچھ اور ہی سمجھدا سی. وہ آیا نا جدوں آپ جی دے مقابلے تھے تو اس نے آپ دی عمر مبارک دیکھی ہے 25 سال سی. سبحان اللہ. آپ سونے بہت سی. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا کی قسم میں نے روایتوں میں پڑھا ہے آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا جیسے 14ویں کا چاند. سبحان اللہ. اونچی کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے مولا مرتضیٰ پاک سے محبت ہے اونچی کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. گل ساری سرکار کی ہے. یہ سرکار نے آپ کی بات بنائی ہے. اب ذات بھائی مقام دیکھے کتنا بلند ہے اللہ کی ذات کی قسم. وہ آیا نا جب بدبخت مقابلے میں آپ جی کے مرحب، تو اس نے کہا بیٹا بات سنو تمہاری عمر ابھی چھوٹی ہے تم چلے جاؤ. گل پتہ کی ہوئی سی پہلے سائیاں نے فرمایا اس نے آ کر للکارا سامنے سرکار تھے. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایک بات یاد رکھنا یہ نہ کوئی سمجھے کہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض کا باتیں ایسی ہوتی ہے اللہ آپ بٹھائی رکھتا. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈرتے اس کے سامنے نہیں جاتے. ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں سی. جے ولی نہیں ڈر رکھ دے تے صحابی کی میں رکھ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی بات تھی. پھر اگر کوئی اور اٹھ جاتا تو مولا علی پاک کی شان کا کیسے پتہ چلتا. سبحان اللہ. کیوں ایک بات یاد رکھو یہ بات بڑی نقطے کی آپ کو عرض کروں بڑی کام کی عرض کرتا ہوں. نقطہ بھی چھڑو. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ نقطہ سمجھ آندا نہیں. کو سبحان سبحان اللہ. گل ایک نقطے تے مکدی ہے. کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک نقطے سے محرم سے مجرم بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں محرم ہی رکھے اس نقطے سے بچائے. کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ نقطہ ہمیں بھی عطا فرما دے جو محبت میں با کے نیچے آتا ہے. وہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ اوپر آتے ہیں. وہ سبحان اللہ.
غیرت میں غین کے اوپر آتے ہیں کو سبحان اللہ، عشق میں شین کے اوپر آتے ہیں، قاف کے اوپر آتے ہیں، اور غلامی میں غین کے اوپر آتے ہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے، ہمیں ایسا سچا عاشق رسول حضور کا کتا اور سگ بنائے۔ اب مزے کی بات سنیے تو اچھی کو سبحان اللہ۔ اب صحیح پاک جلوہ کرتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے آگر للکارا ذلیل نے، تو صحیح نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ خدا دی قسم کوئی صحابی بھی اٹھ جاندے، میرا ایمان ہے ہٹ دینا کو سبحان اللہ، کیونکہ وہ جا نہیں رہے تھے، انہیں بیج سرکار رہے تھے۔ تو جسے سرکار بھیجے اسے طاقت خدا اٹل ہے، ضرور مل کر رہتی ہے۔ اچھی تے کوئی یار سبحان اللہ، 3 مرتبہ اس نے پکارا، صحیح پاک نے فرمایا کوئی ہے؟ علی پاک پہلی مرتبہ اٹھے، فرمایا علی ابھی بیٹھ جاؤ۔ کون ہے سبحان اللہ؟ یہ پڑھی ہوگی، قبلہ نے تو پڑھی ہے، آپ سن لیں، آپ نے بھی سنی ہوگی، پر میں تانوں کوئی گل سنان لگا او تسی شاید نہ سنی ہوئے۔ زاہد بھائی نوں نہیں کہنے کو سبحان اللہ۔ گالے دیکھو مزہ دی، استاد جی اس بعد وقت نے جدو للکارے پہلی باری سرکار مولا مرتضیٰ اٹھے، عرض کی دی یا رسول اللہ لبیک میری جان، فرمایا کون جائے گا؟ آپ وہ لبیک کا واسطہ یا رسول اللہ، فرمایا علی ابھی تم بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ صحیح پھر فرمایا کو سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ سرکار مولا مرتضیٰ اٹھے، سرکار نے پھر بٹھا دیا۔ جب تیسری مرتبہ پھر تو سرکار مولا مرتضیٰ نے آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ لیا، میں تو انجی کہوں گا ساری رکھ لیا کو سبحان اللہ۔ ہائے 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 کو سبحان اللہ۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے علی سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی کتا آپ کے سامنے بھونکے علی اسے کاٹے نا۔ تو حضور نے آپ کے تھبکی دی، آئے ہائے، آپ کو کیا دی؟ تھبکی دی، فرمایا علی جا، مصطفیٰ بھی تیرے ساتھ ہے اور خدا بھی تیرے ساتھ ہے۔ این جندے نے شیر خدا کو سبحان اللہ۔ تو جدو تھبکی سائیاں دے دیتی ہوئے تو مرحب یہ کروڑاں کی زمین بھی بڑھ جاوے انہاں دے کنجران نال تے علی پاک نو کوئی ہرا سکدا نہیں۔ تو ویسے زمانہ ایک سائڈ تے ہوئے مولا کائنات ایک سائڈ تے ہوں تے خدا دی قسمیں زمانہ بہت ہلکا ہے، آپ بہت بھاری نے کو سبحان اللہ۔ تو آپ سامنے تشریف لے گئے، اس نے کہا بیٹا ابھی تم ہو میرے دوست کے بیٹے، تمہارے بعد جناب ابی طالب میرے دوست سے بڑے اچھے، بڑی بڑی دوستی نہیں ہے، تمہاری عمر ابھی جوانی کی ہے، ابھی تو جوانی میں قدم رکھا ہے، 25 سال عمر تھی آپ کی کو سبحان اللہ۔ تو تم ایسا کرو چلے جاؤ کسی اور کو بھیج دو، میں نہیں چاہتا کہ تم جوانی نہ مارو، اور جنہوں کہتے ہیں جوانیاں مانے تم جوانی نہ مانو، میں چاہتا ہوں اپنی جوانی کی بہاریں دیکھ لو، تو میرے مقابلے میں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اے تمہیں اب جانا ہی نہیں ہے کو سبحان اللہ۔ اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے، مجھے مرحب کہتے ہیں۔ آپ فرمایا اے سن ان اللہ سمتنی امی حیدرہ، ذلیلہ بک بک بند کر، لڑنا ہے تو علی سے لڑ، علی تو وہ ہے جس کا نام میری ماں نے شیر رکھا ہے، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے کو سبحان اللہ، کو سبحان اللہ۔ تو ادھر حضور ایک بزرگوں سے سوال ہوا تھا، ہماری اماں جان سیدت نعمہ سیدت امامہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جانے سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پاک نے ایک روایت پاک ہے، آپ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگوں سے کسی نے سوال کیا تھا، وہ عالم بھی تھے، ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی کو سبحان اللہ۔ ان سے سوال کیا، تطبیق انہوں نے پھر بتائی کیا ہے، فرق بتایا کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا حضور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جکالو تے کو سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک سے، تو فرمایا کہ ہم نے آپ کا نام اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا ہے، تو آپ کے والد کا نام تو اسد تھا، تو سرکار مولا مرتضیٰ کا نام حیدر ہے، تو پھر یہ وہ نام بنا نہیں؟ اور نہیں تو سمجھا نہیں، میں حضور پھر سمجھا دوں، سن، فرمایا اسد ابتدا ہے، سبحان اللہ، اچھی دیکھو نا، سبحان اللہ، اسد ابتدا ہے اور حیدر منتہا ہے، سبحان اللہ، حیدر انتہا ہے کو سبحان اللہ۔ میں کیا عرب لغتدانوں نے اس کو مزید سمجھا، آپ سن اسد اور حیدر میں فرق کیا ہے، میں جب شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہو کو سبحان اللہ، اسد بھی شیر کو ساجی کہتے ہیں، حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، سن جب شیر اپنی کچھار میں بیٹھا ہو
تو اس کو اسد کہتے ہیں. سبحان اللہ کل توجہ نہ سننی بہت ٹلا سبحان اللہ. اچھی کہنا سی ایک باری پھر کو ہن میں نے سنان دا بھی مزہ فرمایا. سنو جب شیر اپنی کچھار میں بیٹھے تو اس کو اسد کرتے ہیں, اس کو اسد کہتے ہیں. جب ذرا پاؤں پھیلا کر جڑجڑائے تو اس کو غضنفر کہتے ہیں. جب اپنے شکار کو دیکھ لے تو پھر اس کو زیغم کہتے ہیں. جب اپنے شکار پر لپکے اس کو پکڑ لے, دبوچ لے, قابو کر لے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. جب اس کی سانس کو روک دے تو اس کو عباس کہتے ہیں. جب اپنے شکار کو پھاڑ دے تو پھر اس کو حیدر کہتے ہیں. کو سبحان اللہ, پھر اس کو حیدر کہتے ہیں. کو سبحان اللہ. تو راوی کہتے ہیں آپ نے اس کو پتہ یہ بات کیوں بتائی تھی؟ اے سن, انَالَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَیدرہ, میری سن میری ماں میں تو وہ ہوں. انَاللَّذِي وہ اس لیے اشارہ ہے نا. کو سبحان اللہ. میں تو وہ ہوں جس کا نام جس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. تو حیدر کہتے ہیں ببر شیر کو. ببر شیر بھی وہ جو شکار کی طرف جائے تو اس کو پھاڑ دے. کون ہے؟ سبحان اللہ. جو شکار کی طرف جائے تو اس کو پھاڑ دے. اب مزے کی بات غور سے سنو. کو سبحان اللہ. اس نے پچھلی رات مرحب نے دیکھا تھا خواب, لیکن دسیا کسے نو نہیں, تو مولا کائنات نے اس کو اپنے کشف سے جان کر بتا دیا تھا. جڑے شیر نے راتی تینوں پاڑیا نا وہ اسائی ہیں. سبحان اللہ. تے جتے جتے مشکل آ جاندی اللہ دی قسم اوتھے علی پاک آ ہی جاندے. اور یہ بات تو سرکار مولا سیدنا فاروق اعظم پاک نے صاف فرمائی تھی. میں لوگوں سن لو, آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں اپنی ران پر ہاتھ مار کر. جب وہ ایک فیصلے میں معاملہ بنا, میں تے وہ الفاظ نہیں کتا استعمال کر سکتا, ان کی شان بڑی بڑا ہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم سیدنا عمر ثانی, میرے آقا مولانا عمر بن عبدالعزیز, اب کو عمر ثانی کہتے ہیں. یہ کہنے کو ہے, ثانی ہو نہیں بھی سکتا کوئی میرے سیدنا فاروق. کون ہے؟ سبحان اللہ. بلکہ اللہ کی قسم سیدنا فاروق اعظم کا ثانی ہونا تو بہت بڑی یہ تو بہت مشکل بات ہے. یہ بھی مشکل ہے, کوئی سیدنا امیر معاویہ پاک کا ثانی نہیں ہے. کو سبحان اللہ. آپ سے پوچھا گیا نا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ پاک کے متعلق, سیدنا عبداللہ بن مبارک تابعی بزرگ ہیں یہ, سیدنا عبداللہ بن مبارک, کہ کون افضل ہیں, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کی قسم وہ مبارک سرکار نبی پاک جانے جانا آقا حضور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے پیچھے جن گھوڑوں پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن گھوڑوں پر جنگیں لڑی ہیں, ان گھوڑوں کی ناک مبارک میں جو غبار گیا اڑ کر, وہ غبار بھی ہے سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ سن لو قبلہ ہوں بس. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اذان سن لو, اذان دا ٹائم ہو گیا, سن لو. کو سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کو کچھ باتیں بتانا مقصود ہیں جو کہ آج کل, جیسے آج ہمارے گاؤں کے اندر ایک مجلس ہو رہی ہے, اتنے لوگ تھوڑے ہونے تھے اتنے بہت ہے. اس بات کو توجہ سے سن لو, جس کو حضرت امیر معاویہ پاک سے نفرت ہے اس کا مولا کائنات سے کوئی لینک نہیں ہے. سبحان اللہ. اور خدا کی قسم جس کو سیدنا صدیق اکبر پاک سے بغض ہے, مولا مرتضیٰ پاک اس شخص کو ایمان والا ہی نہیں مانتے. کو سبحان اللہ. اٹھتے دیکھو سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم سنو. اب ایک روایت پاک, سرکار مولا مرتضیٰ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبرشپ پر تشریف فرما. لوگ کہتے ہیں ہم نے سنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے ممبرشپ پر. آپ فرمائے لوگوں میں تجھے دنیا کے افضل انسانوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کی حضور جیسا آپ چاہیں. آپ فرمائے سنو, کائنات میں جو سب سے افضل شخصیت ہے ان کا نام امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. ایسے ٹلے نہیں اچھی کو یا سبحان اللہ. پھر اچھی کو سبحان اللہ. اس کائنات میں جو سب سے افضل ہے
وہ میری سرکار ہے, جانے جانا پاک ہے, اور ان کے بعد انبیاء کرام رسول علیہ السلام کا مقام ہے. نبی اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. اور ان کے بعد جو افضل ہے انہیں فاروق کہتے ہیں. جو ان کے بعد افضل ہے اس کا نام ذوالنورین ہے. سبحان اللہ. خدا کی ذات کی قسم, کائنات کے سارے اہل تشیعوں کو میرا چیلنج ہے, سب رافضیوں کو میرا چیلنج ہے, آئے میدان میں. کتاب میں دیکھنا چاہے تو کتاب میں نہ دکھاؤں تو سر کاٹ دے, آگ میں کودنا چاہے جل جاؤں تو تب بھی کاٹ دے. سبحان اللہ. اونا سبحان اللہ. ایڈے ٹلے نہیں آتے چاکے کو. پتروں ان کی عدابت خدا کی ذات کی قسم تمہیں پتہ ہی نہیں. حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن گزر رہے تھے, آپ رحمت اللہ تعالیٰ ساجی گزرے رستے دے وچ تے ایک کتا سی. آپ فرماتے میں نے دیکھا 4 چشم والا کتا تھا. او سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں ہم گزرے تو لوگوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑا تھا ایک کتا جس کی آنکھیں 2 نہیں 4 تھی. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور مزے کی بات دیکھو, میں اس بات پر پڑھ کے حیران ہوا اور بڑی حیران سے خوشی ہوں مجھے. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. فرمایا ایک 4 آنکھوں والا کتا کھڑا تھا اور لوگوں کا راستہ روکے کھڑا تھا, ان کو کاٹتا تھا, ان پر حملہ کرتا تھا. آپ فرماتے جب میں قریب سے گزرا تو مجھے بھی خیال ہے یار یہ کہیں حملہ نہ کر دے. کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مطلب مجھے یہ خیال ہے کہیں یہ حملہ نہ کر دے. مطلب یہ بات ہمارے دل میں آئی تھی کہ وہ کتا بول اٹھا انسان کی طرح زبان میں. اس نے عرض کیا سیدی آپ تو ہمارے سردار ہیں, خدا کی قسم آپ پریشان نہ ہو, آپ گھبرائیے نہ, میں کون ہوتا ہوں آپ پر حملہ کرنے والا. آپ تشریف لے جائیے, اللہ کی قسم آپ پریشان نہ ہو, آپ تشریف لے جائیے. بلکہ میں تو اس چوک میں اس لیے کھڑا ہوں, مجھے رب نے کھڑا کیا ہے, جا اس کو پاڑ دے جو میرے یار کے یار ابو بکر اور عمر سے عداوت رکھے. پھر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میرے آقا جانے جانا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام, خدا کی قسم ایک اور بندے کا واقعہ سناتا ہوں. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنوں دلیلاں چاہیے نہیں ہمیں کو آ جائے جے کتاباں جو ساریاں گلاں نہ دکھاویں جنیاں کیتیاں تے اللہ دی قسم جو چور دی سزا تے میری سزا. کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیکن میں دلیلیں دیتا نہیں ہوں اس وجہ سے جے دلیل نہیں منیا تو پھر کی منیا. سبحان اللہ. وہ پتہ نا وہ محلہ واقعہ میرے آقا و مولا سیدی بادشاہوں کا واقعہ سمجھ لگی. آپ نے پھر کیا کہا تھا, بیگم نے تے لے لیا سے نا, بیگم پاک نے ہار لگا سی ایک, تو پھر ادھی بادشاہی لگی کہ نہیں. سبحان اللہ. ہونا سبحان اللہ. حضرت سیدنا بہلول دانا علیہ رحمہ پاک والا واقعہ تو پترو دلیلاں علیہ دا عالم ہوئی ہے. کو سبحان اللہ. تو ملک صاحب اللہ کی قسم سنے روایت. کو سبحان اللہ. میرے آقا و مولا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان یاروں کی شان کتنی بلند ہے. ایک شخص کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے تھے, کہتے میں ایک قافلے کے ساتھ سفر میں تھا, دیکھا جب سفر کیا تو سارے کے سارے رافضی تھے. استاد جی وہ کہتے پھر وہ کیا تھے, سارے کے سارے رافضی تھے, اہل تشیع تھے. وہ کتے تھے جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کو بھونکتے تھے. سبحان اللہ. تو کتے کا کام بھونکنا ہوتا نا, کہتے ہیں جب سفر کیا چلے ساتھ تو وہ کتے بھونکنے شروع ہو گئے. میں نے ان کو ڈانٹا, اے حضور کے یاروں کو بھونکو نا, جو ان کو بھونکتا ہے وہ جہنم کا کتا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. کہتے وہ نہ مانے, وہ بھونک رہے تھے. کہتے اچانک ایک درندہ آیا, اس نے حملہ کر دیا ہم پر. کہتے لیکن اس کی پکڑ میں آ گیا, اس نے مجھے پکڑا, دبوچ لیا اور لے کر بھاگ گیا. جب وہ بھاگا جنگل کی طرف تو میرے دل میں خیال آئی کہ جو رافضی ہیں, جو اہل تشیع ہیں, جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم پاک کو بھونکتے ہیں, گالیاں دیکھیں, وہ ذلیل اب میرے متعلق کیا بھونکیں گے. وہ تو بڑے خوش ہوں گے, وہ کہیں گے, وہ اپنے آپ کو سچا سمجھیں گے. کہتے خدا کی قسم جب یہ بات میرے دل میں آئی تو وہ درندہ بھاگا جا رہا تھا, اس نے جا کر مجھے اپنے بچوں کے آگے پھینک دیا کہ لو کھا لو. جب پھینکا اس کے بچے بھاگے, جب میرے قریب آئے تو آ کر جب مجھے پکڑ کر کھانے لگے تو میری خوشبو سونگتے پیچھے ہوئے اور بھاگ گئے. ان کے باپ نے کہا اے کھاتے کیوں نہیں, تم تو 3 دن سے بھوکے ہو. انہوں نے کہا ابا بات سن, قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا, 3 دن کے بھوکے ہیں, کھاتے ضرور پر اس شخص کو ہم نہیں کھا سکتے جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت ہو. سبحان اللہ.
کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پترو انہاں دی محبت رکھو ان چاروں کی. پر پہلے گل کے دی گل ساری سرکار سرکار دیے. حضور سے کرو. اور ایسی بات نہیں, میں آپ کو آخری روایت سنا دیتا ہوں کو سبحان اللہ, بلکہ ایک قبلہ ایک دو دی اجازت دے دو, بڑی ضروری ہے کو سبحان اللہ. آج معاملہ ہے کیونکہ یہ معاملہ بہت ضروری ہے. گل ساری سرکار دیے. گل ساری سرکار دیے. گل ساری سرکار دیے. سرکار کریم میرے آقا مولا جانے جانا آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں لوگوں سنو, آخر 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 زمانہ کے اندر وہ لوگ آئیں گے. پہلے حضور نے فرمایا لوگوں سنو, میرے صحابہ کو گالی نہ دو, سنو رانا صاحب کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو تسی چودھری ہو, تانوں پہلو آنا چاہیے سی. چلو جی اللہ تانوں اگلی بار تو تاڑے مہمان لیٹ ہو جن کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار پیارا مامے نا چاسل کو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے جدن مل کے آئے نا تو پوچھ لو منڈے بیٹھے جی, پہلے دے انہاں نوں میں پہلو کھچ کے رکھ دیں. میں کہا ہن نہیں کہنا یار چھڈو کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے انہاں نوں پتا, میں کہا ہن نہیں کہنا کہ اے منڈے بیٹھے تے دل چ سوال ہے. میں کہا گل سنو, اگے جیو جے وی سی مینوں نہیں پتا تے نہ ہی اپاں نوں انہاں نال چاس آندی سی, پر ہن پکی گل ہے جنتی ہو گیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. رانا صاحب اگر ہم سے عقیدہ ہم سے تعلق رکھو گے تو اللہ دی قسم جنت بڑی شوقی لاوی آندی کو. سبحان اللہ. میاں جس جنت کو تم سجدوں میں ڈھونڈتے ہو یہ سجدوں میں نہیں ملتی, یہ مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ملتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چل ساری سرکار دیے. کروڑوں تاجدے پڑھ لے بندہ, کروڑوں نوافل پڑھ لے, کروڑوں نمازیں پڑھ لے, کروڑوں زکاتیں دے لے, کروڑوں حج کر لے, پر خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کریم کی محبت اس کے دل میں نہیں تو کوئی عمل فائدہ نہیں ہوگا. زمانے کا سب سے بڑا پاپی ہو, زانی ہو, چور ہو, شرابی ہو, غیبت کرنے والا گناہگار بدکار شخص ہو, پر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر میرے محبوب سے محبت آ جائے اور محبت سے حضور کا نام چوم لے, رب عذاب تو دور کی بات ہے حساب بھی نہیں لیتا. سبحان اللہ. رانا صاحب نے حضور دے قدماں جا کے پیش کیتا, اور تانوں اللہ دی قسم امام یعقوب ایک خوشی دی خبر کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے یہ بات پڑھی ہے بزرگوں کی کتابوں میں, صوفیاء کی کتابوں میں, اللہ کی ذات کی قسم. صوفی والے ان میں نام نہیں لینا تے, لیکن میں تانوں دس دیتا تے تساں سارے نے مننا تا کوئی بھی بندہ انہاں دی صوفیت دا انکار نہیں کرو کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے نہ سمجھو مینوں نام نہیں یاد, لیکن کسی وجہ تو نہیں لینا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں جے دس دیتا پھر تسی تانوں یقین لیو سبب بن جانا, تسی بغیر دسیوں یقین کرو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ حضور کی بارگاہ شریف میں حاضر ہوتا ہے نا, تو جدوں حضور دی بارگاہ شریف دے وچوں استاد جی انج حاضری پیش کر کے ننگ دیا تے انج جدوں سلام پیش کر کے ننگ دا, بس حضور کی ایک نظر اس پر پڑ جائے کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں پاپی ہو یا اچھا, نیک ہو یا بد, ایک نظر سرکار پڑھنے کی دیر ہے, نہ دنیا اس کی خراب ہوتی ہے نہ آخرت. دنیا بھی بلی ہو جاتی ہے, آخرت بھی بلی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. قسم با خدا. تو اعلیٰ حضرت پاک نے تو ویسے ہی فرمایا جنت البقیع حاضر ہوئے ہیں نا جی, پڑھے آپ فرماندے اللہ دا اصول ہے جنوں ایک باری جنت چ وار دے پھر کڈدا کوئی نہیں. سبحان اللہ. وڑ گئے ہن نکلنا کوئی نہیں کو نا سبحان اللہ. ہم تو پئی فقیر بندے, ہم تو عشق کے بندے ہیں. اعلیٰ حضرت پاک نو کسی نے ملک صاحب عرض کیتی ہے نا, اور جی تسی کہنے مدینہ شریف افضل, مدینہ شریف افضل سرکار کریم علیہ السلام کی وجہ سے, تو تساں مینوں ایک گل دسو کو سبحان اللہ. تانوں ایک حدیث شریف سنان لگا تے کاش کہ تسی مدینہ شریف جان تو پہلو مل دے نا تے پھر میں تانوں سنانا تے چاش وری سی, پر جنہاں نے ہن حاضر ہونا او سن لو کو سبحان اللہ. استاد جی تہاڈے لئی سپیشل تحفہ تے اللہ ہن جلدی تانوں مدینے بلا لے, سرکار ہن تانوں مدینے بلا لن کو سبحان اللہ. اللہ سب نہیں بلا لے. آپ نے سنی نہیں ہوگی یقینی طور پر یہ حدیث, آپ کو سناتا ہوں پر مزے کی بات سنو. اعلیٰ حضرت پاک رضی اللہ تعالیٰ پاک سے کسی نے پوچھا نا وہ جی تسی کی کہنے مدینہ شریف افضل, آپ نے دلیلیں دی نہیں منے, آپ نے کہا جا ہن پڑھ تے سونا ہمر رضا دی کو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا طیبانہ سے ہی صاحب کعبہ ہی رہا افضل, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. سبحان اللہ. تو دلیلہ مانگ دے تے ایک دلیل دیتی, آپ فرماتے سنو آپ کیوں مدینہ شریف کو افضل مانتے ہیں؟ سنو خدا کی قسم, تم کہتے ہو جی مکے میں
लाख नमाज का सवाब है, मदीने में 50 का। एक ईदा नहीं रखना। को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहले हदीस पाक में ये हुक्म आया, पर उसके बाद हजूर ने बढ़ा दिया। को सुभान अल्लाह। ते हुण सुनो हदीस ते तानू हुण अपनी नमाज़ां दी काउंटिंग कर दे नंग जी जिंदगी को। साजी सईयों पाकों ने दुआ की अल्लाह पाक की बारगाह में। को सुभान अल्लाह। और ये मैं कामिल फकीर की किताब बता रहा हूँ, बल्कि यही कह लो उन्होंने सीना तुहानू सुना रहा। को सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं, सुनो सईयों पाकों ने दुआ फरमाई, या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला मेरे मक्का को तूने जो बरकत अता फरमाई है, उससे दुगनी बरकत मेरे मदीने को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। कौन है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर एक दी बजाय कितनी हो गई थे? 2 लाख। इन्ना तो तुसा सुनिया। को सुभान अल्लाह। पर अगे सुनो आज फकीर को सुभान अल्लाह। यही नहीं हदीस खत्म हुई, हुजूर ने फिर दुआ फरमाई। हुजूर ने फिर दुआ, या अल्लाह जितनी बरकत तूने मक्के को अता फरमाई, उससे दुगनी मेरे मदीने को अता फरमा। बल्कि जितनी जो दुगनी अता फरमाई, आप उससे भी दुगनी मेरे मदीने को अता फरमा। तो फुकराए किराम ने ये बात लिखी, फरमाया जो मक्के में नमाज पढ़े उसे एक नमाज का सवाब 1 लाख का मिलता है, और जो मदीने में पढ़े उसे एक नमाज का सवाब 4 लाख का मिलता है। समझ लगी गल? गल सारी सरकार दी है। हाय हाय आला हज़रत फरमांदे जे उत्ते सजदा हो जावे तो फिर पिछलियां कज़ा भी अदा हो जांदियां। सुभान अल्लाह। गल सारी सरकार दी है। खैर वो बात सुन लो, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो मेरे असहाब को गाली मत देना। समझ लगी गल? लोगों मेरे असहाब को गाली मत देना। सुन लो, आखिरी जमाना में एक जमात आएगी जिसे लोग राफजी कहेंगे। हुण तुसा दसो कि इहनूं राफजी कहने? राफजी कौन होंदे कि भला? शिया लोग, पेटू लोग। अहले तशीयों को क्या कहते हैं? राफजी। ये हुजूर ने हमें समझा दिया। हुजूर आप खातमुल अंबिया आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, राफजी जो हैं, फरमाया उन्हें लोग राफजी कहेंगे। फरमाया मेरे असहाब को गालियां बकेंगे। मैं सुनो, तुम ना उनके पीछे नमाजें पढ़ना, ना उनकी नमाजें पढ़ना, यानी उनकी नमाज जनाजा, मैं ना उनके पीछे नमाजें पढ़ना, ना उनके साथ नमाज पढ़ना, ना उनके नमाज जनाजा पढ़ना, ना तुम उनके साथ मनाकहत का सिलसिला यानी निकाह ना करना, ना अपनी बेटियां दो तो ना उन्होंने दियां बेटियां ले। और हुजूर ने फरमाया सुन लो, बीमारों पाओ मरन ते आजन, उनकी इयादत से भी परहेज करना। सुभान अल्लाह। और फरमाया अली सुनो, तुम जन्नती हो जन्नती हो जन्नती हो, पर ये बात याद रख लो, तो सुनो अनकरीब एक जमात आएगी जिनको लोग राफजी कहेंगे। जब वो आ जाए तो तुम उनके साथ जिहाद करना। सुभान अल्लाह। आपने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी जान आपका कुर्बान, आप मुझे इतना तो इरशाद फरमा दे कि वो राफजी लोग जो उनकी निशानी क्या होगी? आप अपने आका हुजूर, अपने आका हुजूर, मेरे आका हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलाम जाने जाना हुजूर खातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो जलील भी सुने जो सईना अमीर मुआविया। ए तानू नहीं कहना तुसी आशिक बैठे हो, ओ कैमरा लगा, ए बयान जाना नेट ते। को सुभान अल्लाह। समझ लगी है? तुसी ते आशिक बैठे हो। सुभान अल्लाह। फरमाया कि जो लोग अहली, उनकी निशानी ये है कि वो लोग नमाज पंजगाना से इनहराफ करेंगे और नमाज जुमा की जमात से इनहराफ करेंगे, और वो लोग मेरे असहाब को गालियां देंगे। हुण मैनूं एक गल दसो, ऐसे पंजा तो कौन इनहराफ करन दिया? राफजी कर रहे। ए अहले तशीह कहंदे, सीधे लफ्ज़ां सुनो, शीए की करदे? ये ज़ोहरैन मगरबैन पढ़दे आ, ते हुजूर ने कितनियां पढ़ाइयां? वो तो जंग में थी, ये हरामी जंग च ने। को सुभान अल्लाह। समझ लगी गल? गल सारी सरकार दी है। वो हदीस सुन लो, हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा गा रहे हैं, एक शख्स आया एते एंड कोई नहीं, थोड़ी जी अज लेट हो जाए तो टेंशन ना लो, अल्लाह दी रहमत नाल क़यामत वाले दिन छेती होगी। को सुभान अल्लाह। क़यामत वाले दिन तुहानू हिसाब च छेती हो जाओगी। ठीक है? हाँ, मुफ्ती साहब भी परेशान ने, इन्हां दी परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। को सुभान अल्लाह। सदका सईना सिद्दीक। अब आपको इसकी बात बताने लगा हूं, कुत्तों को तो अकल है कि सईना सिद्दीक़ अकबर, सईना फारूक आज़म, सईना ज़ुन्नूरैन सरकारी मौला मुर्तज़ा से मोहब्बत करनी है, पर इन 2 टांगों वाले कुत्तों को कोई नहीं। आप बताओ वो कुत्ता इनसे अच्छा नहीं जो सिद्दीक़ को फारूक का हया करे? अब सुनो, खुदा हुजूर जलवा कर रहे अपने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। चलो मैं तुहानू खड़े होकर सुनाना उच्ची को सुभान अल्लाह। मेरा दिल नहीं गवारा करता मुफ्ती साहब खड़े तो मैं भी बैठ जाऊं, अच्छी गल है, क्योंकि बड़ों का हुजूर ने फरमाया
اہل فضل کو ہمیشہ اہل فضل ہی جانتے ہیں، اہل فضل کو اہل فضل ہی۔ احترام بڑے بندے دا وہی کروں گا جنہوں اللہ نے عزت بخشی ہوگی۔ کو سبحان نہیں تسی بیٹھ جاؤ، تسی بیٹھ الامر فوق الادب ہی ہوندا، لیکن تسی الارض سمجھ لو تسی وڈے ہو۔ کو سبحان اللہ، تہاڈی داڑھی بھی چٹی ہے نالے مدینے آئے ہو۔ کو سبحان اللہ، ہن اگے والا معاملہ نہیں رہنا، پر تسی بھی اگے والا نہیں رکھنا، یہ گل یاد رکھ لیو، نہیں تو اپنا ادا نہیں ہاں۔ کو سبحان اللہ۔ اب بات سمجھنا غور سے، استاد جی بندہ آیا سرکار کی بارگاہ میں، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ سلام ہو، تو پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کی خدمت شی میں حاضر ہو رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک کتے نے کاٹ لیا، مدینہ شریف کی گلی میں مدینہ شریف کے کتے نے کاٹ لیا۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، پیچھے ایک اور شخص آ گیا، کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بھی آیا تے وڈیا کتے نے انہوں بھی، سبحان اللہ، وہ آیا تے وڈیا کتے نے انہوں بھی، جدو انہوں بھی وڈیا تے وہ بھی سائیاں دی خدمت شریف تے انہیں بھی سلام پیش کیتا تے عرضی پیش کیتی یا رسول اللہ مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو سائیاں دا نام شریف ہے دروش ہی پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں الحمدللہ بعد میں پڑھ لیتا ہوں، کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، تے کدی کدی نال بھی پڑھ لینا ہونا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار اپنے آقا و ملاخر الانبیاء خاتم النبیین آقا حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس نے عرض کی حضور مجھے مدینہ شریف کی گلی پاک کے مبارک کتے نے کاٹ لیا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا، اب سن میری بات، کتا ہو میرے مدینے کا اور میرے پاس آنے والے کو کاٹ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، ہوتی کو یار سبحان اللہ، میں کتا ہو ہمارے پاک مدینے کی گلی کا اور ہماری بارگاہ میں آنے والے کو کاٹ لے، یہ ہو نہیں سکتا، کوئی بات ہے، آؤ نا لے چلو مجھے اس کتے کے پاس، پھر ہم پوچھتے ہیں اس نے تجھے کیوں کاٹا۔ کو سبحان اللہ، کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب اب سنیے گا روایت، او جو آج مجلسیں کر کے سیدنا صدیق اکبر پاک کو بھونکتے ہیں، جو سیدنا فاروق اعظم پاک کو بھونکتے ہیں، جو سرکار سیدنا ذوالنورین پاک کو بھونکتے ہیں، جو سرکار سیدنا امیر معاویہ پاک اور سیدنا ابو سفیان پاک کو بھونکتے ہیں، وہ ذلیلوں کے لیے حضور کی یہ حدیث خدا کی قسم عبرت کا نشان ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے اگر وہ لینا چاہیں، پر ہدایت اسی کے لیے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ خوف خدا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ، خدا دی قسم سنو ان گل مزے دی، سائیاں پاک نے فرمایا چلو، وہ چلے اس سگ مبارک کے پاس لے گئے جو سرکار کی مدینہ شریف کی پاک گلی کا تھا۔ کو سبحان اللہ، حضور اس سے مخاطب ہوئے تو گل گول نہ سنے ہون، آخری گل جانے جانا آقا حضور علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کے فرمایا اے سگ بتا نا، تجھے نہیں پتا تھا یہ ہمارے در پر آ رہے ہیں، تو جانتا نہیں تھا ہمیں سوائے شریر جنوں اور انسانوں کے کائنات میں ہر چیز مجھے جانتی ہے، اور تو نے اس کو کیوں کاٹا جو میری بارگاہ میں آ رہا تھا؟ اس نے بول کر عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، میری جان قربان، یہ کیسے ہو سکتا ہے غلام آپ کا ہو اور میں آپ کی گلی کا سگ اسے کاٹ لوں جو آپ کی بارگاہ میں آئے؟ میں نے انہیں اس لیے نہیں کاٹا، خدا کی قسم میں انہیں کبھی نہ کاٹتا، اس لیے کاٹا ہے ان دونوں کے دل میں آپ کے ابو بکر اور عمر کا بغض ہے، اس لیے کاٹا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں جو آپ کے ابو بکر اور عمر کو بھونکتے ہیں، تو آپ کے معاویہ پاک کو بھونکتے ہیں۔ حضور کی اہل بیت سب سے بڑھ کر حضور سے عشق کرو، پھر آپ کی اہل بیت سے عشق کرو، آپ کے اصحاب سے عشق کرو، اولیاء کرام سے عشق، حضور غوث پاک داتا حضور اولیاء سے عشق کرو۔ خدا کی قسم ان کے دامن کو تھامے رکھو جنہیں احمد رضا کہتے ہیں، تو انشاءاللہ کبھی ڈوبو گے نہیں۔ ہم نے ان کے سیدی اعلیٰ حضرت بابا جی رفیق شاہ بابا جی جمال پاک کے دامن کو تھاما ہے، ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہو اللہ ہو